السلام علیکم. بہترین ٹاپک ڈاکٹر ذاکر نائک. آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان میں ہم سنیں گے کہ عورت جاب کر سکتی ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ عورت جاب کرے؟ چلتے ہیں بیان کی طرف اور سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان میں. ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. بہترین. اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے. مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے. اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ، اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اور 1887 میں. سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے. کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے، لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے. حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری، وہ کام صحیح نہیں، وہ ان اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے. وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈانسنگ، فلم ایکٹنگ، ماڈلنگ، یہ سارے کام حرام ہیں. بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا، جوئے کے اڈے میں کام کرنا، غیر اسلامک کام کرنا، یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے، پوٹری برتن بنا سکتی ہے، آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے. اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز. وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں. عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے، والد کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے. اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، نرس بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے، میری والدہ حجاب کرے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے، کم از کم ڈاکٹر بنے، گائنیکولوجسٹ بنے. لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں، ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے. فائنینشیل obligation اسلام میں، معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے. عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ، فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے، چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو، چاہے کھانے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو. یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے، جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے، وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے. اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے فیملی، اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے.
چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے. فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو، چاہے شوہر غریب یا امیر ہو، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ، سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے.